سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس وقت جب راجا داہر اور اس کا وزیر بدہیمن نیرون کے مسئلے میں الجھے ہوئے تھے، سندر نیرون میں زندہ اور سلامت بیٹھا تھا۔ وہ قتل ہونے سے اس طرح بچ گیا تھا کہ بدہیمن راجا داہر کے محافظ دستے کے ساتھ سندر کو احترام اور شاہی اعزاز سے رخصت کرنے دور تک اس کے ساتھ کیا تھا اور قلعے سے بہت دور جا کر رکا اور محافظ دستے نے سندر کو تلواروں کی سلامی دی تھی۔ وہاں سے بدہیمن محافظ دستے کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ جب بدہیمن بہت دور واپس چلا گیا اور سندر اپنے 6 محافظوں کے ساتھ خاصا آگے نکل گیا تو اس کے محافظوں میں سے ایک جو عمر میں سب سے بڑا تھا رک گیا اور اس نے سب کو روک لیا۔ اس کا نام ابن یاسر تھا اور وہ شبان سقفی کا خاص آدمی تھا۔ حاکم نیرون، اس نے سندر سے کہا، آپ کو مہاراجا یہاں بلاتا رہتا ہوگا۔ ابن یاسر نے اس عرب کی معرفت بات کی تھی جو مکران میں آباد تھا اور وہ یہاں کی زبان جانتا تھا۔ ہاں، سندر نے جواب دیا، کبھی کبھی بلاتا ہے، یہاں شہروں کے حاکم خود بھی راجدھانی میں آتے رہتے ہیں۔ کیا ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ شام کو یہاں آئیں اور رات کو ہی آپ کو رخصت کر دیا گیا؟ ابن یاسر نے پوچھا۔ نہیں، سندر نے جواب دیا، میرے ساتھ یہ پہلی بار ہوا ہے۔ جو حاکم یہاں آتا ہے اسے 2 یا 3 دن یہاں رکھا جاتا ہے اور اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ کیا آپ نے خود کہا تھا کہ ابھی واپس جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، سندر نے جواب دیا، راجا نے خود ہی اپنے وزیر سے کہا کہ حاکم نیرون ابھی واپس جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو اسی طرح اعزاز کے ساتھ ہمیشہ رخصت کیا جاتا ہے جس طرح آج کیا گیا ہے؟ نہیں، سندر نے جواب دیا اور کچھ حیران سا ہو کر بولا، میں خود حیران ہوں کہ مجھے اتنا اعزاز کیوں دیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ راجا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کی اطاعت ترک کر دوں۔ اس مقصد کے لیے راجا میری خوشامد کرنا چاہتا ہوگا۔ آپ اسے کیا جواب دے آئے ہیں؟ میں نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے ہٹوں گا نہیں، سندر نے جواب دیا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے شہر کے لوگوں اور اس کے بیوی بچوں کو امن و امان اور عزت و آبرو دینا چاہتا ہوں۔ پھر یہ راستہ بدل دیں، ابن یاسر نے کہا۔ کیوں؟ سندر نے پوچھا، راستہ کیوں بدل دیں؟ راستے میں آپ پر حملہ ہوگا، ابن یاسر نے کہا۔ آپ کو نیرون تک زندہ نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ راجا داہر ایسی حرکت نہیں کرے گا، سندر نے کہا۔ یہ تمہارا وہم ہے، حاکم نیرون، ابن یاسر نے کہا۔ ہم نے آپ کے ملک کی دھوکہ بازیوں اور فریب کاریوں کے بہت قصے سنے ہیں، لیکن آپ نے عرب کی سرزمین کی ذہانت اور دور اندیشی اور نظر کی گہرائی کے قصے نہیں سنے۔ آپ جب اپنے راجا کے پاس محل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم باہر ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا جو لباس اور چال ڈال سے شاہی خاندان کا آدمی لگتا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ راجا داہر کا بہت ہی دانشمند وزیر ہے۔ رات کے وقت آپ کے رخصت ہونے سے بہت پہلے میں نے اسے قلعے کے دروازے کے قریب دیکھا۔ اونٹوں کا ایک قافلہ قلعے سے نکلا۔ اس قافلے میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ اس نے قافلے والوں کے ساتھ کچھ باتیں کی تھیں۔ پھر اس نے قافلے میں سے ایک آدمی کو روک کر اس کے کان میں کچھ باتیں کی۔ اونٹ باہر نکل گئے تو یہ وزیر بھی باہر چلا گیا۔ میں ایک طرف ہو گیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ کوئی خاص معاملہ ہے۔ وہ واپس آیا تو دیکھا کہ وہ محل کے محافظوں کو تیار کر رہا تھا۔ پھر جب دیکھا کہ یہ محافظ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اور پھر انہوں نے دور جا کر آپ کو سلامی دی تو مجھے شک سا ہوا۔ میں نے آپ سے اتنے زیادہ جو سوال کیے ہیں یہ اسی شک کی بنا پر کیے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اونٹوں کا جو قافلہ ہمارے آگے آگے روانہ کیا گیا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ فوج کے خاص آدمی تھے۔ یہ میرا پختہ قیاس ہے کہ راستے میں ہم پر حملہ ہوگا۔ میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں، سندر نے کہا، کیونکہ وجوہات ایسی ہیں کہ ایک نہ ایک دن مجھے قتل ہی ہونا ہے۔ راستہ بدل لو۔ راستہ ہمیں آپ ہی بتا سکتے ہیں، ابن یاسر نے کہا۔ ہم تو یہاں اجنبی ہیں۔ ایک راستہ ہے، سندر نے کہا۔ وہ دراصل راستہ نہیں، ادھر سے اگر ہم جائیں تو نیرون جلدی پہنچیں گے، لیکن بڑا ہی مشکل راستہ ہے۔
भटकने का खतरा भी है क्योंकि मट्टी और रेत की गाठियां टेले इतने ज्यादा हैं, इनमें से गुजरते ये खतरा होता है कि घूमते मुड़ते कहीं वापस ही ना चल पड़े। आगे कुछ इलाका दलदली है। जैसा भी है, इब्ने यासर ने कहा, हम उसी तरफ से चलेंगे। इस तरह सुंदर अपने अरबी मुहावजों के साथ दुश्वार गुजार इलाकों से गुजरता जिंदा और सलामत नैरोन जा पहुंचा। चंद दिन गुजरे होंगे कि आधी रात के वक्त नैरोन के लोगों ने किसी लड़की की बड़ी ही बुलंद और करहत चीखें सुनी जो दिल दहला देने वाली थी। कई लोग घरों से बाहर निकल आए। ये पता ही नहीं चलता था कि जिस लड़की की ये चीखें हैं वो कहाँ है। लोग इधर उधर भाग दौड़कर लड़की को देखने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं एक घबराती हुई आवाजें सुनाई दी कि ऊपर देखो। लोगों ने ऊपर देखा तो रात की तारीकी में हवा में आग के 3-4 शोले शहर के ऊपर बड़ी तेजी से चक्रों में उड़ रहे थे। इन शोलों से शहर के लोगों में भगदड़ सी मच गई। ज्यादातर लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक गए और कुछ लोग शहर से बाहर को भाग उठे। नैरोन का हकम सुंदर शमनी भी जाग उठा और बाहर आकर उसने इन शोलों को देखा। वो चूंकि हाकम था और शहर का अमनो अमान और लोगों की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए वो कहीं पनाह लेने की बजाय शहर में आ गया और ऊपर शोलों को देखने लगा। शोले शहर के ऊपर उड़ रहे थे और इनमें से जनाटेदार आवाजें निकल रही थी। किसी को होश नहीं थी कि देखता कि ये क्या हो रहा है। इसके साथ शहर में हिंदुओं के जो मंदिर थे उनके बड़े घंटे और घंटियां बजने लगी। इसके साथ ही पंटों ने शंख बजाने शुरू कर दिए। घंटियों की आवाजों और सिंकों की बेसुरी और चीखनुमा आवाजों से दहशत में इजाफा हो गया। ये खतरे से बचने के लिए पंडित बजा रहे थे। ये भयानक सिलसिला कोई 1 घंटा जारी रहा। हिंदू अपने घरों में अपनी इबादत में और बुद्ध अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। सुंदर के साथ उसके मुहाफिज भी थे। वो अपने घर की तरफ चला गया। उसने देखा कि उसके अरबी मुहाफिज उसके महल नुमार मकान के बाहर खड़े थे। मेरे दोस्तों, उसने अरबी मुहाफिजों से कहा, हिंदू और बुद्ध अपनी अपनी इबादत कर रहे हैं और इस आफत से बचने की दुआएं मांग रहे हैं। तुम अपनी इबादत शुरू कर दो। मालूम नहीं कि ये क्या आफत नाज़िल हो रही है। तुम अपने तरीके से अपने खुदा को याद करो। मुझे डर है कि इनमें आग का एक भी गोला नीचे आ गया तो शहर जल जाएगा। हाकिम नैरोन, एक अरबी मुहाफिज ने कहा, हमारा खुदा हमें इस तरह नहीं डराया करता। क्या तुम देख नहीं रहे कि आफत आसमान से आई है? सुंदर ने जरा गुस्से से कहा। हाकिम नैरोन, इब्ने यासर ने कहा, आप अंदर चले जाएं। सुंदर अभी अपने घर में दाखिल नहीं हुआ था कि लड़की की चीखें बंद हो गईं और इसके साथ ही शोले भी गायब हो गए। कुछ लोग रात ही को शहर के सबसे बड़े मंदिर में चले गए और बाकी सुबह होते ही मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिरों की घंटियां, घंटे और शंख सारी रात बजते रहे थे। शहर का बड़ा मंदिर एक वसीओ अरीज और कमोबेश 10,000 ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। मंदिर चबूतरे के दरमियान में था और इसके इर्द गिर्द चबूतरे पर बहुत खुली जगह थी। चबूतरे पर चढ़ने के लिए कई एक सीढ़ियां थी। सुबह वहां इस कदर हिंदू इकट्ठे हो गए थे कि सीढ़ियों पर चबूतरे के ऊपर और मंदिर के अंदर तिल धरने की भी जगह नहीं रही थी। इन लोगों में औरतें भी थीं और बच्चे भी थे। मंदिर के अंदर पंडित बुतों और मूर्तियों के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे थे। जो लोग मंदिर के अंदर नहीं पहुंच सके थे वो बाहर ही हाथ जोड़कर बैठ गए थे और बार बार अपने सरों को झुकाते थे। ऐ लोगों, बड़े पंडित ने प्रार्थना से फारग होकर बुलंद आवाज से कहा, इस शहर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मालूम होता है कि इस शहर में ऐसे मजहब के लोग आ गए हैं जिन्हें हमारे देवता पसंद नहीं करते। एक मुसीबत समंदर की तरफ से आ रही है। ये अरब के मुसलमानों की फौज है। इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुमने ये सोचा कि इस फौज के लिए शहर के दरवाजे लड़े बगैर खोल दोगे तो देवता इस शहर को जलाकर राख कर देंगे। लोग खौफजदगी के आलम में मंदिर से वापस आए और तमाम दिन रात के आग के शोलों की बातें करते रहे और सारे शहर में खौफो हरास तारी रहा। अगली रात फिर उसी वक्त यानी आधी रात के वक्त एक लड़की की चीखें बुलंद होने लगी जो गुज़िश्ता रात की तरह बड़ी ही करहत थी और इसके साथ ही आग के शोले बगोलों की सूरत में शहर के ऊपर चक्कर लगाने और उड़ने लगे। लोग गुज़िश्ता रात की तरह घरों में दुबक गए। मंदिरों में घंटियां, घंटे और शंख बजने लगे। रात खौफो हरास में गुजर गई। सुबह लोग फिर मंदिरों में चले गए। इन हिंदुओं में बुद्ध मत के जो थोड़े से पैरोकार थे वो अपनी इबादत गाह में गए और उसके साथ ही सारे शहर में इस किस्म की बातें सुनी जाने लगी कि शहर में कोई नापाक लोग आ गए हैं और ये भी कि शहर के हाकिम ने मुसलमानों के खिलाफ ना लड़ने का जो फैसला किया है ये गलत मालूम होता है और देवता सबको खबरदार कर रहे हैं। दिन के वक्त लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे कि लड़की की चीखें सुनाई देने लगी। शहर के दरमियान कई जगहें खाली थी। इनमें बाज़ जगहें खुले मैदानों जैसी थी। ऐसी कई जगहों से जमीन से आग के फवारे फूटे और कुछ दूर ऊपर तक चले गए। ये शोले पानी के फवारों की तरह हासा ऊपर तक जा रहे थे। लोग काम काज छोड़कर अपने घरों को भागने लगे।
ماؤں کو اپنے بچوں کا ہوش نہ رہا اور کسی کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ یہ تو دیکھیں کہ جو چیخیں سنائی دے رہی ہیں یہ کہاں سے اٹھ رہی ہیں اور چیخنے والی کون ہے۔ رات آئی، لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ چیخیں پھر ابھرنے لگی۔ ایسے لگتا تھا جیسے چیخنے والی کوئی ایک ہی ہے اور وہ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ اس رات ہوا میں پھر وہی آگ کے بگولے اڑنے لگے اور اس کے ساتھ ہی کئی جگہوں سے زمین سے آگ فاروں کی طرح نکلنے لگی۔ یہ سلسلہ روزمرہ کی طرح کوئی 1 گھنٹہ جاری رہا۔ اگلے روز بڑے مندر کا پنڈت 2 پنڈتوں کو ساتھ لے کر سندر شمنی کے ہاں گیا۔ مہاراج، بڑے پندر نے سندر سے کہا، ہم 3 راتیں سوئے نہیں، چنگاریاں چل کر دیکھیں۔ ہم نے 2 تجربہ کار نجومیوں کو بلایا ہوا ہے، انہوں نے اپنا حساب کتاب کیا ہے اور ہم نے اپنے طریقے سے معلوم کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے دیوتاؤں کا اشارہ ہے کہ ہم اس شہر کی حفاظت میں اپنی جانیں لڑا دیں۔ ہمیں یہ بھی اشارہ ملا ہے کہ اس شہر کی زمین میں مہارشیوں اور محنتوں کی ہڈیوں کی راکھ دفن ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یہ شہر ایک کچے اور غلط مذہب کے لوگوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کا مذہب معلوم نہیں کیا کہتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کا مذہب بھی اجازت نہیں دے گا کہ کسی ایسے مذہب کے لوگوں کو اس شہر میں آنے دیا جائے جو مذہب ہمارے مذہبوں کے بالکل الٹ ہے۔ نجومی اور جوشی کہتے ہیں کہ حاکم اپنے فیصلے پر اڑا رہا تو اس شہر کو تباہی سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ مہاراج، لوگوں پر رحم کریں، کئی لوگ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مجھے سوچنے دو، سندر شمنی نے دبی دبی زبان سے کہا، ذرا سوچنے دو۔ پنڈتوں کے جانے کے بعد سندر نے ابن یسر کو بلایا اور اسے بتایا کہ پنڈت اسے کیا بتا گئے ہیں اور وہ کیا سوچ رہا ہے۔ میں اگر تم لوگوں سے کہوں کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ تو تم کیا کرو گے؟ سندر نے ابن یسر سے پوچھا۔ میں نے ابھی کوئی فیصلہ تو نہیں کیا، لیکن مجھے شہر کے لوگوں کا خیال آتا ہے۔ میں نے تمہارے سالار کی اطاعت انہی لوگوں کو امن و امان میں رکھنے کے لیے قبول کی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا مذہب لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب لوگوں پر یہ جو آفت آ پڑی ہے، آپ صرف 3 دن انتظار کریں۔ ابن یاسر نے کہا، مجھے امید ہے کہ اس آفت کو ہم ختم کر دیں گے۔ تم اسے کس طرح ختم کر سکتے ہو؟ سندر نے کہا، تم اس طاقت کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہو جو کسی کو نظر ہی نہیں آتی؟ صرف 3 دن حاکم نرون، ابن یاسر نے کہا، صرف 3 دن۔